بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم استاد محترم جاوید احمد صاحب غامدی کی کتاب الاسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس وقت اس کا دوسرا چیپٹر ایمانیات زیر بحث ہے۔ اس میں تقریباً 23 سلائیڈز ہم نے پڑھ لی تھیں۔ آج ہم شروع کرنے سے پہلے جن سوالات کو ہم زیر بحث لا چکے ہیں ایک دفعہ ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے سوالات جو ہیں وہ ہم زیر بحث لا چکے ہیں۔ تو ایمانیات کے تحت پہلا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ ایمان سے کیا مراد ہے اور اس کی جڑ اور اصل کیا ہے۔ دوسرا سوال جو زیر بحث آیا تھا وہ یہ تھا کہ ایمان کے قانونی اور حقیقی ہونے سے کیا مراد ہے۔ تیسرا سوال ایمان میں کمی اور ترقی کیسے ہوتی ہے۔ ایمان اور چوتھا سوال ایمان اور عمل کا باہم کیا تعلق ہے۔ پانچواں سوال ایمان کی تفصیل کیا ہے۔ چھٹا سوال اللہ کون ہے۔ ساتواں سوال یہ تھا کہ ایمان باللہ کی اصل بنا کیا ہے، یعنی ایمان باللہ کی اصل بنیاد کیا ہے۔ آٹھواں سوال تھا کیا کائنات کا مطالعہ ایمان باللہ کی تائید کرتا ہے۔ نواں سوال تھا کیا ایمان باللہ ذریت آدم کی مشترک میراث ہے۔ اور 10واں سوال تھا کیا ایمان باللہ کے حق میں نسل انسانی کے پاس کوئی تجربہ بھی ہے۔ خدا کے وجود کو 11واں سوال تھا خدا کے وجود کو کس بنا پر ایک بدیہی حقیقت کہا گیا ہے۔ 12واں سوال تھا کیا ذہن انسانی محض اس بات پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ خدا کا وجود ایک بدیہی حقیقت ہے۔ اور 13واں سوال جو زیر بحث تھا وہ یہ تھا کہ خدا کی ذات کا تعارف کیا ہے اور ہم اس کی ذات کا کیا تصور قائم کر سکتے ہیں۔ 14واں سوال جو آخری سوال زیر بحث تھا پچھلے لیکچر میں وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا کیا ہیں اور کیا ہم ان کا کوئی تصور قائم کر سکتے ہیں۔ یہ 14 سوال جو تھے یہ زیر بحث آ چکے ہیں۔ میں نے اس کو دوبارہ اس لیے پڑھا ہے کہ ان حوالوں سے بھی اگر ذہن میں کوئی سوال ہو تو اسے ہم یعنی ساتھ ساتھ زیر بحث لے آئیں۔ ایک تو یہ نا کہ جب یہ سارا ایمانیت کا چیپٹر ختم ہو جائے گا تو اس وقت بھی ایک ہم دیکھیں گے خلاصے کے طور پر سارے سوالات کو مختصر انداز میں دیکھیں گے۔ 2 لیکچرز میں میرا خیال ہے یہ ہو جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ بھی اگر کوئی ایسا ہو کہ بھی فلاں سوال کیسا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ سوال پڑھے نا آدمی تو لگتا ہے اچھا یہ کیا اس کا جواب ہوگا، کیا چیز زیر بحث آئی ہوگی، تو ہم اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، یعنی اس سلائیڈ کو زیر بحث دوبارہ لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آج کا جو سبق ہے وہ شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو 14واں سوال تھا نا اس کی آخری 2 سلائیڈیں ہم اس سے پڑھ لیں کہ وہ خدا کی صفات کا کیا تصور انسان کر سکتا ہے۔ یہ جو اس سے متعلق تھا اس کو ہم ذرا دیکھ لیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کیا کیا ہیں اور کیا ہم ان کا کوئی تصور قائم کر سکتے ہیں۔ یہ سوال جو تھا نا اس سوال کے حوالے سے آخری 2 سلائیڈیں میں چاہتا ہوں کہ ہم دیکھ لیں۔ اس میں جو سلائیڈ ہے یعنی سیکنڈ لاسٹ جسے ہم کہیں گے، اس میں دوسری لائن سے میں شروع کر رہا ہوں۔ قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، تو اس کا مطلب کہ تمام اچھے نام خدا کے ہیں۔ تو اس کے معنی اس کے نزدیک یہی ہوتے ہیں کہ ہر وہ نام جو خدا کے جلال و جمال اور اس کے کمال کو بیان کرتا ہے وہ اچھا ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسا لفظ ایسا نام جس سے خدا کا یا تو جلال ظاہر ہوتا ہے یا جمال ظاہر ہوتا ہے یا کمال ظاہر ہوتا ہے تو یہ اس کے شایان شان ہوگا۔ بلکہ اسے یوں کہنا چاہیے کہ اگر جلال و جمال اور کمال کے پہلو کو خدا کی شان کے مطابق وہ لفظ بیان کرتا ہو تو اس لفظ کو ہم خدا کا نام قرار دے سکتے ہیں، صفاتی نام، اس کی صفت کا بیان ہوگا۔ تو آگے فرمایا وہ اچھا ہے اور اس سے خدا کو پکارا جا سکتا ہے، یعنی جو بھی جلال و جمال اور کمال کو بیان کرتا ہے نا جو لفظ بھی یا جو نام بھی، تو وہ نام اچھا ہے
اور خدا کو اس سے پکارا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اس لحاظ سے اہمیت کی حامل ہیں کہ ان سے اس کی عظمت نمایاں ہوتی ہے، یعنی صفات کمال عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ انسان جب ان کا صحیح تصور قائم کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک ایسے خدا پر ایمان لاتا ہے جو یگانہ، یکتا اور بے ہمتاہ یعنی بے مثل ہے، سب کے لیے پناہ کی چٹان ہے، زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا تنہا مالک ہے۔ یعنی یہ پہلو جو ہے، یہ خدا کی صفات کمال جو ہے نا، جس سے اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اس کو یہ الفاظ بیان کرتے ہیں۔ اگلی سلائیڈ میں ہم نے یہ دیکھا تھا، اس کی بادشاہی میں کوئی دوسرا شریک نہیں، یعنی خدا اکیلے ہی کی بادشاہی ہے، اس کے کارخانہ قدرت میں کوئی دوسرا ساجی نہیں، یعنی ساجی کا معنی شریک، کوئی دوسرا شریک نہیں اس کی قدرت میں، اس کا جو کارخانہ قدرت، یہ قدرت کا نظام، سارا سسٹم جو بنایا ہوا ہے اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں، عالم کا کوئی معاملہ اس کے حکم سے باہر نہیں۔ عالم کا مطلب ہے جہان، کائنات، اس کا کوئی حکم، کوئی معاملہ بھی اس کے حکم سے باہر نہیں، ہر چیز اس کی محتاج ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، مگر اس کو کسی کی احتیاج نہیں۔ جمادات، نباتات، حیوانات سب اس کے حضور میں سجدہ ریز اور اس کی تسبیح و تحلیل میں مشغول ہیں۔ تسبیح تو ہے سبحان اللہ کہنا، اللہ کو پاک قرار دینا، عیب سے، کمی خامی سے منزہ قرار دینا، منزہ کا معنی بھی پاک ہی ہے ہوتا ہے، اور تحلیل کا مطلب ہے کہ خدا کی الوہیت کو بیان کرنا، لا الہ الا اللہ کہنا جو نا۔ اس کی قدرت بے انتہا، اس کی وسعت غیر محدود، اور اس کی مشیت کائنات کے ذرے ذرے میں کار فرما ہے۔ وہ جب چاہے اور جس چیز کو چاہے فنا کرے، اور جب چاہے اس کو پھر پیدا کرے۔ عزت و ذلت سب اسی کے ہاتھ ہے، سب فانی ہیں، وہی باقی ہے، وہ وراء الورا ہے۔ یعنی اگر دوری کا کہنے لگے تو خدا بہت ہی دور، یعنی کہ انسانی پہنچ میں نہیں ہے۔ جیسے فلاں چیز ہمارے قریب ہے، ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں، تو خدا انسان کی پہنچ میں نہیں ہے کہ انسان اسے کہے کہ یعنی کہ میں چند قدم چل کے یا کچھ فاصلہ طے کر کے خدا تک پہنچ جاؤں گا، تو وراء الورا ہے، مگر رگے جہاں سے قریب ہے، یعنی اس کا دور ہونا اس کے قریب ہونے کا نقیض نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے خدا ہی کے حوالے سے یہ بات ہو سکتی ہے، ورنہ جو چیز دور ہوتی ہے وہ قریب نہیں ہوتی، جو قریب ہوتی ہے وہ دور نہیں ہوتی۔ لیکن خدا کی ذات جو ہے وہ انسان کی پہنچ سے دیکھا جائے تو بہت دور، اور اگر دیکھا جائے کہ کتنا قریب ہے تو اس کی رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ خدا کے حضور فرشتوں کو 50,000 سال لگتے ہیں اس کے دربار میں پہنچنے میں۔ فرشتوں کی رفتار کیا ہوتی ہے ہمیں نہیں معلوم، کتنی تیز پرواز کرتے ہیں وہ، لیکن بہرحال وہ خدا کے دربار میں 50,000 سال، ہمارے 50,000 سال ان کو لگتے ہیں خدا کے دربار میں پہنچنے میں۔ یہ بھی ان کے حوالے سے بات ہے، انسانوں کے حوالے سے ایسی بات نہیں ہوگی، پتہ نہیں وہ ان کو کتنا وقت لگے، مثلا انسان کس طرح جا سکتے ہیں، وہ تو کوئی حوالے سے بات بھی موجود نہیں ہمارے پاس، لیکن بالفرض ہم کسی تیز سے تیز رفتار چیز پر بیٹھ کے بھی جائیں اور خدا ہماری رہنمائی کر دے کہ خدا کا دربار اس طرف ہے، تو تب بھی معلوم نہیں انسانی رفتار جو ہے اس میں کتنے کروڑوں سال لگیں یا کیا معاملہ ہو، خدا ہی جانتا ہے۔ یہ تو فرشتوں کے حوالے سے قرآن نے بتایا ہے۔ تو اب خدا کی دوری اس کی قریب ہونے کی نقیض نہیں، اس کو یعنی کہ دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، وہ دور بھی ہے اور قریب بھی ہے۔ اس کا علم اور اس کی قدرت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اس کا علم بھی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کا مکمل علم اس کو حاصل ہے، اور ہر چیز اس کی قدرت میں ہے، یعنی اس کی قدرت چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے، اس کا ارادہ
ہر ارادے میں نافذ اور اس کا حکم ہر حکم سے بالا تر ہے۔ یعنی کہ اللہ کا ارادہ جو ہے نا وہ ہمارے ارادوں کی جان ہے۔ ہمارے ارادے خدا کے ارادے کی بنا پر قائم ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی ہم ارادہ کر ہی نہیں سکتے جب تک اللہ ارادہ نہ کرے کہ ہم ارادہ کریں، تب ہم ارادہ کر پاتے ہیں۔ اور اس کا حکم ہر حکم سے بالا تر ہے۔ کوئی بھی حکم دینے والا جو حکم دیتا ہے تو خدا کا حکم اس کے حکم سے اوپر ہوتا ہے۔ خدا کے حکم کے تحت ہی کسی کا حکم چلتا ہے۔ اگر میں اپنے ہاتھ کو کہوں کہ وہ اس طرف سے اٹھ کر اس طرف آ جائے، یعنی دائیں طرف سے بائیں طرف آ جائے، تو یہ میرا اپنے ہاتھ کو حکم دینا اسی صورت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، وہ اس کی اجازت دے کہ یہ ہاتھ جو ہے میرا کہا مانتے ہوئے ایک طرف سے دوسری طرف چلا جائے۔ اگر وہ ایسی اجازت نہیں دے گا تو پھر یہ نہیں جا سکے گا۔ میرا حکم کوئی چیز نہیں، اس سے اوپر خدا کا حکم ہے۔ تو یہ پوری کائنات کے اندر معاملہ اسی طرح سے ہے۔ وہ ہر عیب سے پاک، ہر برائی سے منزہ اور ہر الزام سے بری ہے۔ یعنی کوئی خامی نہیں خدا میں اور کوئی الزام خدا پر نہیں آتا۔ یعنی ویسے تو انسان جب عام غور کرتا ہے، زندگی کے معاملات کو دیکھتا ہے، تو کئی لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ خدا سے یہ شکوہ، یہ گلہ، یہ اعتراض۔ بعض لوگ اعتراض کے انداز میں بات کرتے ہیں، بعض لوگ جن کو ہدایت سے ذرا دور کھڑے ہوتے ہیں وہ خدا کو برا بھلا بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں، خدا کو ظالم گردانتے ہیں، اور بعض انکار ہی کر دیتے ہیں کہ خدا ہو ہی نہیں سکتا، خدا ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ اچھا، یہاں تک تو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھ لیا تھا۔ اب ہم آج کا جو ہے نا وہ شروع کر رہے ہیں۔ سوال، اگلا سوال ہے جی، توحید سے کیا مراد ہے؟ اگلا سوال ہے توحید سے کیا مراد ہے؟ ان صفات کمال میں اہم ترین اللہ کی توحید ہے۔ یہ علیہ السلام کا جو جملہ ہے نا وہ یہ ہے، ان صفات کمال میں، یعنی اللہ کی صفات کمال جو ہیں ان میں سے ایک صفت اہم ترین ہے اور وہ توحید ہے۔ قرآن مجید نے سب سے زیادہ تاکید اور وضاحت کے ساتھ اسے ہی بیان کیا ہے، یہاں تک کہ اس صحیفہ آسمانی کا آخری باب اپنے مضمون کے لحاظ سے جس سورہ پر ختم ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت فرمائی ہے کہ لوگوں کے سامنے برملا اعلان کر دیا جائے کہ اللہ یکتا ہے، سب کا سہارا ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ توحید اہم ترین ہے؟ یہ تھوڑا سا غور کریں تو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے یہ بات کہ توحید ہی کو اہم ترین ہونا چاہیے۔ توحید کا مطلب ہے نا خدا کی یکتائی، خدا کا اکیلا ہونا۔ اگر یہ کہا جائے کہ خدا بہت طاقتور ہے، بہت قدرت رکھتا ہے، لیکن اس جیسی قدرت اور بھی رکھنے والے ہیں، تو جو شان خدا ہم نے کوشش کی بیان کرنے کی کہ خدا بہت طاقتور ہے، اس کی قدرت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، غیر محدود قدرت ہے اس کی، وہ ساری بات ایک دم سے زمین بوس ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے بات، ختم ہو جاتی ہے بات کہ اگر خدا کی طرح کا کوئی اور بھی ہے تو خدا کی خاصیت کیا ہوئی؟ خدا کا خدا ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ تو توحید ایک اہم پہلو ہے۔ یہ پہلو جو ہے یہ خدا کا خاص پہلو ہے کہ خدا جیسا کوئی نہیں، خدا کا علم لامحدود ہے اور کوئی اور ایسا نہیں جس کا علم لامحدود ہو، اور خدا کا علم ایسا ناقص نہیں کہ کسی اور کا علم اس میں جمع کر کے علم کو مکمل کیا جائے۔ یعنی ایسا نہیں کہ خدا کے پاس آدھا علم ہے اور آدھا علم نہیں ہے، وہ کسی اور کے پاس ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی صفت لے لیں آپ، تخلیق کی صفت لے لیں، ساری تخلیق اللہ نے کی ہے، اللہ اکیلے نے کی ہے، ہر چیز کو بنایا ہے، اور اللہ کی طرح کا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ زبردست خلاق ہے، زبردست تخلیق کرنے والا ہے، لیکن خدا کے علاوہ فلاں بھی تخلیق کر سکتا ہے، وہ بھی تخلیق کی صلاحیت رکھتا ہے، خدا والی صلاحیت وہ بھی رکھتا ہے،
خدا والی قابلیت، خدا والی صفت اپنے اندر وہ بھی رکھتا ہے، تو خدا کی شان یکتائی مجروح ہو جاتی ہے اور خدا مقام خدائی پر قائم نہیں رہتا، چونکہ حقیقت یہ ہے کہ خدا مقام خدائی پر قائم ہے، وہ فی الحقیقت اکیلا ہے، یعنی کہ اس کا ہم مثل کوئی بھی نہیں، اس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، چونکہ ہے ہی نہیں تو ہمیں توحید کی تعلیم دی گئی اور ہمیں کہا گیا کہ یہ مانو۔ اب یہ جیسے سورہ جو اخلاص ہے اس کے حوالے سے جو اس کے آخر پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت فرمائی ہے کہ لوگوں کے سامنے برملا اعلان کر دیا جائے، یعنی کہ علل اعلان کہہ دیا جائے، کھلے بندوں اعلان کر دیا جائے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ یکتا ہے، یعنی یکتا ہے، اکیلا ہے، بے مثل ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، سب کا سہارا ہے، ہر دوسرے وجود کا سہارا صرف اللہ ہی ہے، کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ آدھی مخلوقات میں سے آدھی مخلوق کا سہارا تو اللہ تعالیٰ ہے اور باقی آدھی مخلوق کا سہارا کوئی اور ہے، نہیں، ساروں کا سہارا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقابل میں اور کوئی سہارا نہیں مخلوقات کا، اشیاء کا۔ وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، وہ نہ کسی کا باپ ہے، یعنی اس نے کسی کو جنا نہیں، ایسا نہیں کہ خدا کے وجود سے کسی وجود نے جنم لیا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے، اور نہ وہ بیٹا ہے کہ اس نے کسی اور وجود سے جنم لیا ہو، کسی وجود سے وہ پھوٹا ہو، کسی وجود سے وہ نکلا ہو، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یعنی نہ خدا کا کوئی باپ ہے نہ خدا کا کوئی بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی خدا کی برابری کرنے والا ہے، قطعاً نہیں ہے، نہ کوئی اس سے بڑا ہے نہ کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے۔ یہ چیز جو ہے نا توحید کو ایک جامع طریقے سے سورہ اخلاص میں بیان کر دیا گیا ہے۔ توحید کی خصوصی اہمیت کیا ہے؟ ابھی اگلا سوال یہ ہے جی، توحید کی خصوصی اہمیت کیا ہے؟ خدا کی صفت توحید کی خصوصی اہمیت یہ ہے کہ اسی صفت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جو یکتا ہے۔ یعنی یہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر صفت توحید بیان نہ کی جاتی تو ہمیں کیا پتہ نہ چلتا، تو یہ اس کا جواب ہے کہ خدا کی صفت توحید کی خصوصی اہمیت یہ ہے کہ یہی صفت تو ہمیں بتاتی ہے کہ صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جو یکتا ہے، صرف وہی وہ اکیلا ہے جو سب کا سہارا ہے، صرف وہی وہ ذات ہے جو نہ کسی کا باپ ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے۔ یہ جو 3 لائنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ بات ہے جو توحید کی صفت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور صرف وہی ذات ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے، یعنی یہ بھی ہمیں سورہ اخلاص ہی کی بات ہے جو اس بیان کی گئی۔ صفت توحید کو ماننے کے بعد ہم ان چاروں باتوں کو مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، وہ اکیلا سب کا سہارا ہے، اور وہی وہ ذات ہے جو نہ کسی کا باپ ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، اور صرف وہی وہ ذات ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ چنانچہ توحید کی اس اہمیت کے پیش نظر قرآن نے صراحت کی ہے کہ اس کے بغیر انسان کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ یہ اہم پوائنٹ ہے کہ اگر انسان توحید کا قائل نہیں ہے تو اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ ان سے کافی الجھن ہوتی ہے اگر بات نہ سمجھی ہوئی ہو آدمی نے کہ نیکی تو نیکی ہے تو نیکی قبول کیوں نہیں ہے۔ ایک آدمی گرا ہوا تھا، دوسرے نے اس کو اٹھایا، اس کی مرہم پٹی کی یا اسے ہاسپٹل لے گیا، یا کوئی غریب آدمی تھا اس کی مدد کی، تو یہ نیک کام ہو گیا، وہ تو شکریہ ادا کر رہا ہے اور وہ جا رہا ہے، تو اب خدا کا بندہ ہی ہے نا وہ بھی، اور جس نے اٹھایا یہ بھی خدا کا بندہ ہے۔ تو ضرور ایسا ہونا چاہیے کہ خدا اس بات کو پسند کرے اور اس چیز کو نہ دیکھے کہ جو یعنی کہ نیکی کرنے والا ہے وہ خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، یا وہ کیا ہے معاملہ اس کا، اس کو الگ سے دیکھ لے بے شک، لیکن نیکی کو تو نیکی مانے،
لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں جیسے اب پڑھ بھی رہے ہیں کہ قرآن نے صراحت کی ہے کہ اس کے بغیر یعنی توحید کے بغیر انسان کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہر غلطی کے بخشے جانے کی توقع ہے۔ اگر توحید آپ کے دل میں ہے تو پھر کوئی بھی گناہ آپ نے کیا ہو توقع ہے کہ وہ بخش دیا جائے گا، امید ہے۔ یقین کا لفظ یہاں نہیں بولا گیا، توقع ہے، توقع دلائی گئی ہے کہ وہ معاف ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید پر ایمان کے ساتھ بندہ نہ گناہ پر سرکش ہو سکتا ہے اور نہ اس کا ارتکاب کر لینے کے بعد توبہ و استغفار کی توفیق سے محروم رہ سکتا ہے۔ یہ وجہ بیان کر دی کہ توحید کی جو خاص اہمیت ہے کہ اس کے بغیر عمل ہی قبول نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی توحید باری اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہے، قائل ہونے سے مراد ظاہر ہے یہ نہیں ہے کہ ہاں جی ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے بس، نہیں، ماننا وہ ہوتا ہے کہ جسے ماننا کہتے ہیں، صرف ایک علمی طور پر اقرار یہ ماننا نہیں ہوتا، وہ تو کسی بھی چیز کا بھی اقرار کر سکتے ہیں، تو وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ خدا پر ایمان لانا، توحید پر ایمان لانا، اس کا مطلب دل و جان سے ماننا، یقین کے ساتھ ماننا۔ جیسے کسی شخص سے پوچھا جائے کہ یہ فلاں شخص یعنی اس کا والد اس کے سامنے کھڑے ہیں، تو تم کیا سمجھتے ہو اس سامنے جو کھڑا ہے آدمی، اس کو کیا سمجھتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں جی میں ان کو اپنا باپ مانتا ہوں۔ تو اب باپ ماننے کا لازمی مطلب ہے کہ میں بیٹے کی جگہ پر ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، میرے فرائض وہ ہیں جو بیٹے کے فرائض ہیں، میرے حقوق وہ ہیں جو بیٹے کے حقوق ہیں، اور ان کے فرائض وہ ہیں جو باپ کے فرائض ہیں، اور ان کے حقوق وہ ہیں جو باپ کے حقوق ہیں۔ ماننا اس کو کہتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ اس طرح ریلیٹ کرتا ہوں کہ وہ باپ اور میں بیٹا، تو ماننا یہ ہے۔ تو خدا کو اگر مانتا ہے کوئی آدمی، توحید کو مانتا ہے، تو پھر وہ اس جگہ پر کھڑا ہے جو موحد کی جگہ ہے، توحید کو ماننے والے کی جگہ ہے، اس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے۔ جب وہ اس جگہ پر کھڑا ہوگا تو اب یہ جو جملہ لکھا ہے اب یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید پر ایمان کے ساتھ بندہ نہ گناہ پر سرکش ہو سکتا ہے، گناہ پر سرکش ہوا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر توحید کو مانتے ہیں آپ تو خدا آپ کو برائی نہیں کرنے دے گا، بار بار خدا آپ کو جھنجھوڑے گا۔ کیسے؟ ضمیر تو ہر انسان کے اندر ہے، اور اگر انسان خدا پر ایمان رکھتا ہے، اس کا ذہن خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، صاحب ایمان کا ذہن خدا کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، تو اس کے دل میں یہ بات اٹھے گی اس کی ایمان کی بنا پر کہ یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، اس کائنات کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اسی نے مجھ کو پیدا کیا ہے، وہ اکیلا میرا مالک ہے، میری جان اس کے ہاتھ میں ہے، میری زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، میں اس کی نافرمانی کر کے کیسے جی سکتا ہوں، میں اس کی نافرمانی کر کے کیسے اپنے آپ کو بچاؤں گا اس سے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں اس شخص کو سرکش ہونے ہی نہیں دیں گی۔ غلطی کی ایک دفعہ، دو دفعہ کی، تین دفعہ کی، لیکن سرکشی کی طرف آئے کہ سرکشی تو یہ ہوگی نا کہ ٹھیک ہے کہ ساری دنیا غلطیاں کرتی ہے، کون سی ایسی بات ہے، اور مجھے نے اس کا احساس دلاؤ کہ بھئی تم نے غلطی کی ہے، غلطی ہوتی رہتی ہے، یہ کوئی چیز نہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اب سرکشی کا رنگ پیدا ہو رہا ہے بندے کے اندر، اور پھر وہ کہتے ہیں میرے سے یہ بات ہی نہ کرو کہ خدا یہ ہے اور خدا وہ، اور مذہب یہ کہتا ہے اور یہ غلط ہے اور وہ غلط ہے، جہنم کی باتیں کرو، نہ مجھے نہیں چاہیے۔ اب یہ سرکشی کا سٹیپ میں آگے بڑھتا گیا بندہ، تو یہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا توحید پر جو ایمان رکھتا ہے۔ اچھا، توحید ہی پر ایمان سے ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر توحید سے ہٹا ہوا ایمان ہوگا نا تو پھر تو انسان دوسرے خدا کا سہارا لے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں فلاں خدا جو ہے اسے معاف کروا لوں گا۔ یعنی شرک کرتا کیا ہے؟ خدا سے آپ کا دامن چھڑا کر کسی دوسرے کے ساتھ باندھ دیتا ہے، یعنی آپ کا ہاتھ خدا کے ہاتھ سے چھڑوا کر غیر خدا کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور تسلی ذہن میں پیدا کر لیتے ہیں کہ اور ٹھیک ہے میرا کام بن جائے گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، یہ صاحب جو ہیں، یہ ہستی جو ہے، یہ ذات جو ہے، یہ خدا کے
جو بھی نظام عدل ہے، خدا کی سزا سے مجھے بچا لے گا، یہ اس طرح. تو شرک تو سرکش بنائے گا، بالکل بنائے گا. توحید جب پتہ کرو نہیں ایک ہی خدا ہے بھائی، وہ اسی کا اختیار ہے، اب سرکشی ہو نہیں سکتی. اور نہ اس کا ارتکاب کر لینے کے بعد توبہ استغفار کی توفیق سے محروم رہ سکتے ہیں. بندہ اگر خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ایک اکیلے خدا کو اپنا رب مانتا ہے، اپنا معبود مانتا ہے، تو پھر غلطی ہو گئی، ارتکاب ہو گیا غلطی کا، اب لازماً توبہ کرے گا. جائے گا کہاں؟ وہ تو خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، خدا کو مانتا ہے، خدا کو دل سے قبول کیا ہوا اس نے. دیکھیں خدا کو ماننا دل سے ماننا ہی ماننا ہے. دل سے اگر کوئی نہیں مان رہا تو وہ ماننا نہیں ہوتا. اب مجھے اس سے کیا کہ بھئی آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، آپ کا ایک مکان ہے، ہوگا، مجھے اس سے کیا تعلق. مطلب ہے مجھے اگر آپ کے پاس مکان نہیں تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کوئی فلاں عہدہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، ہو گئی ایک انفارمیشن دے دی آپ نے. تو یہ معاملہ انفارمیشن کا نہیں ہے، یہ دل سے قبول کرنے کا ہے کہ میرا رب ایک ہے، خدا واحد ہے، یکتا خدا جو ہے وہ میرا رب ہے. اس کا مطلب میرا سب کچھ اس کے اختیار میں ہے اور میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے. تو اب انسان اس سے بھاگ نہیں سکتا، نہ سرکشی کر سکتا ہے اور نہ توبہ سے گریزاں ہو سکتا ہے کہ بھئی میں کیا کرنی ہے توبہ. نہیں، بندہ فوراً توبہ کرے گا، اپنا معاملے کو خدا کے ساتھ درست کرنا چاہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتے ہیں اور انسان توبہ استغفار کرتا ہے. جب توبہ استغفار کرے گا تو گناہ اللہ معاف کرتے ہیں. فرمایا وہ لازماً پروردگار کی طرف لوٹتا ہے. توحید والا آدمی اپنی زندگی میں وہ غلطیاں کرتا ہے نا تو خدا کی طرف لوٹتا ہے اور اس طرح قیامت کی پیشی سے پہلے ہی اپنے لیے عفو و درگزر کا استحقاق پیدا کر لیتا ہے. یعنی قیامت میں خدا کے حضور جو پیش ہونا ہے اس سے پہلے دنیا کی زندگی کے اندر ہی وہ اپنے لیے معافی، میں نے معافی اور درگزر کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرے، میں چھوڑ دے، میں یعنی نہ پکڑے، ٹھیک ہے، اس کا استحقاق یعنی اس کا حق پیدا کر لیتا ہے، رائٹ اس کے اپنا اس رویے سے کہ اس کا یہ رائٹ بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، کیونکہ وہ تو توبہ استغفار کر رہا ہے اور وہ خدا کے آگے جھکا ہوا ہے. توبہ استغفار کا یہ لازمی مطلب ہوتا ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، یہ کبھی نہیں کروں گا. پکی نیت ہوتی ہے کہ میں کبھی نہیں کروں گا. اگر ایک آدمی توبہ کر رہا ہے اور اس کے دن میں نہیں، جب موقع ہے میں نے دوبارہ کر لینا یہ جرم، یہ غلطی، یہ گناہ، تو اب توبہ ہوتی نہیں، ہوئی نہیں توبہ. اور اگر آدمی شرمندہ نہیں ہے توبہ کے اپنے اس پہ کہ میں غلطی تو کی ہے لیکن میں کوئی شرمندہ نہیں ہوں، بس کہا گیا ہے کہ توبہ کر، میں کر رہا ہوں لیکن مجھے کوئی شرمندگی نہیں اس غلطی پر، تب بھی توبہ نہیں. شرمندگی توبہ کی حقیقت ہے. شرمندگی ہوگی تو توبہ ہوگی، اور جب توبہ ہے تو توبہ ہو ہی نہیں سکتی جب تک توبہ کا معنی پلٹنا. تو پلٹنے کا مطلب ہے کہ وہ برائی سے آپ پلٹ کر خدا کی طرف آ گئے، نافرمانی سے پلٹ کر فرمانبرداری کی طرف آ گئے. تو اگر آئے ہیں تو آئے ہیں نا، اگر آپ ادھر ہی کھڑے ہیں، آپ کا ذہن ہے نہیں میں نے پھر کرنا ہے، تو پھر تو اب آئی کوئی نہیں، پھر تو توبہ واقعی نہیں ہوئی، توبہ آپ نے کی ہی نہیں. پھر لفظ ہیں جو کچھ کہہ دیے، پتہ نہیں کیوں کہہ دیے، کسی معاشرتی دباؤ سے کہہ دیے، کسی ویسے ہی مطلب ہے کوئی بھی خیال آیا تو کہہ دیے. اب یہ معاملہ ہے کہ توحید کے ساتھ انسان نہ گناہ پہ سرکش ہو سکتا ہے اور نہ توبہ استغفار کی توفیق سے محروم رہ سکتا ہے. یعنی صاحب توحید گناہ کے بعد گناہ پر سرکشی تو کبھی نہیں کرے گا اور گناہ کے بعد توبہ لازماً کرے گا. یہ پہلو ہے. اچھا، اور اوپر جو میں نے پڑھا نا کہ اگر توحید نہیں ہے تو پھر انسان کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے. تو یہ اس طرح سے بات ہے کہ عمل مقبول کس کے ہاں ہونا ہے؟ خدا کے ہاں، اور اس نے اجر دینا ہے اس کے اوپر. تو خدا سے تو اجر وہی لے گا نا جس نے خدا کے لیے کام کیا ہے، جس نے خدا کی رضا کے لیے کسی زخمی آدمی کی مدد کی، کسی غریب آدمی کی مدد کی، کسی کا بھلا کیا. خدا اس کو اجر دے گا کہ بھئی اس نے میرے لیے کیا تھا، مجھے راضی کرنے کے لیے اس نے یہ عمل کیا تھا. اور جو کہتا ہے کہ نہیں میں تو خیر خدا کو مانتا ہی نہیں، توحید کا میں قائل ہی نہیں ہوں،
تو جب قائل نہیں ہے تو پھر یا تو یہ ہوگا کہ وہ منکر ہے کہ میں خدائی کو نہیں مانتا، کوئی خدا نہیں میرے خیال میں، یعنی کوئی شخص اس طرح کہہ رہا ہے، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ میرا خدا دوسرا ہے، میرا خدا فلاں ہے، میرے قبیلے کا خدا فلاں ہے، یعنی شرک کا پہلو ہے۔ اچھا، ان دونوں صورتوں میں وہ جو عمل بھی کر رہا ہے کس کے لیے کر رہا ہے، کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے؟ اگر خدا کے علاوہ اس نے کسی کو خدا بنایا تو لازماً اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ جیسے عربوں کے ہاں، چونکہ وہ ہم پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، لات، عزیٰ اور منات جو دیویاں تھیں، بڑے ان کے خیال میں بلند درجوں کی دیویاں تھیں، تو ان کو راضی کرنے کے لیے قربانیاں بھی دیتے تھے اور ان کو کئی اعمال کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو عمل انہوں نے کیا وہ اپنی اس دیوی کے لیے کیا، تو اب اس سے اجر لیں نا، وہ تو کوئی حقیقت ہی نہیں، وہ تو نرا جھوٹ تھا، تو خدا سے تو وہ مانگ ہی نہیں سکتے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایک کمپنی میں ملازمت کر رہے ہیں، تو اب جس کا آپ نے کام کیا تنخواہ اسی سے لیں گے نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کام اے کمپنی میں کریں اور بی کمپنی والوں کے پاس جا کے کہیں جی مجھے تنخواہ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ جو عمل خدا کے لیے کیا گیا ہے اس کا اجر خدا سے لیں گے، اور جو عمل غیر خدا کے لیے کیا گیا ہے اس کا اجر غیر خدا سے لیں گے۔ غیر خدا ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر کوئی عمل ملنا ہی نہیں، کوئی اجر ملنا ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ جو بات ہے نا بڑی واضح، ٹھوس اور صحیح بات ہے کہ قرآن نے صراحت کر دی ہے کہ توحید کے بغیر، اس کے بغیر یعنی توحید کے بغیر انسان کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے، یعنی مقبول نہیں، خدا کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ وہ جو قیامت کے دن پیشی ہونی ہے، اور کہیں تو پیشی ہونی نہیں، صرف ایک خدا کے ہاں ہی ہونی ہے، یعنی کسی اور، نہ تو کسی بت نے اٹھانا ہے، نہ کسی دیوی دیوتا کے ساتھ کوئی حضور پیشی ہونی، کچھ بھی نہیں ہونا، صرف ایک یہ مردے اٹھائے جائیں گے خدا کے حضور، جو خدا یکتا ہے اس کے حضور پیش ہوں گے، اور جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے عمل کیے ہوں گے اللہ کو اکیلا مانتے ہوئے، کیونکہ جو اکیلا نہیں مان رہا نا وہ کوئی علمی نوعیت کی غلطی نہیں کر رہا، محض وہ بڑی سنگین غلطی کر رہا ہے۔ اس غلطی کو تورات نے اس طرح سے سمجھایا، تورات میں بھی سمجھایا گیا اور قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا سورہ نور میں نا، جہاں پہ وہ کہا گیا نا کہ زانی نکاح نہ کرے مگر کسی زانیہ سے یا مشرکہ سے۔ تو اسی کو نا تورات نے مزید واضح کر کے بیان کیا ہے کہ جو نا مشرک کی مثال اس طرح سے ہے، اس عورت کی طرح ہے کہ جو اپنے شوہر پر راضی نہیں ہے، شوہر کے ساتھ غیر شوہر کو شامل کرتی ہے، دونوں سے تعلقات بناتی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، یہ غیرت ہی کے خلاف ہے۔ تو خود بلکہ یہ الفاظ یہ بھی آتے نا، تمہارا خداوند خدا غیور خدا ہے، تورات کے جو الفاظ، یعنی خداوند خدا غیور خدا ہے، وہ شرک کو کسی صورت گوارا نہیں، کیونکہ وہ ایک باطل بات ہے، جھوٹ بات ہے۔ جس نے شرک کو اختیار کیا وہ بھٹک گیا، وہ اس نے غیر حقیقی یعنی غیر حقیقی میدان میں قدم رکھا، ایک غیر حقیقی دنیا میں جا کھڑا ہوا جہاں اس کے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ یہاں صرف یہ خدا نے، ایک ہی خدا ہے اس کائنات کا، اور اسی کے بتائے ہوئے راستہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ انسان جو کچھ بھی اختیار کرے گا وہ وہم ہوگا، شیطان کا کوئی القاء ہوگا یا جھوٹ ہوگا۔ اور انسان وہ کرتا کیوں ہے پھر جھوٹ اگر ہوتا ہے تو؟ اپنے مفادات کو ایک ہضم کرنے کے لیے، جھوٹے باطل اور یعنی ایسی خواہشات جن کو عقل کہتی ہے کہ یہ غلط ہے، باطل ہے، ایسے مفادات جن کو عقل اور فطرت جس سے انکار کرتی ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، ان کو وہ قائم رکھنا چاہتا ہے۔ جب قائم رکھنا چاہتا ہے تو اس خدا کو مانے، یعنی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے تو قائم نہیں رہ سکتے۔ تو اب پھر کیا کرتا ہے؟ اب وہ یہ کرتا ہے کہ ایک اور خدا گھڑ لیتا ہے، اور دین توحید کی جگہ ایک اور دین گھڑ لیتا ہے، دین شرک۔ تو یہ جو مشرکین ہیں نا، ان کے بھی وہی ہوتے ہیں کہ بھئی یہ اس کی قربانی کرنی ہے اور اس کا خون جو ہے اس طرح بتوں کے اوپر وہ بتوں کو مل دیتے تھے، اور ان کی عجیب و غریب قسم کی وہ تھیم، یعنی رسوم وغیرہ۔ تو گویا کہ پورا مذہب انہوں نے بنایا ہوا تھا، یعنی بنایا کہ گھڑا ہوا تھا نا۔ تو یہ خدا، جھوٹا خدا گھڑ لیا، جھوٹا مذہب گھڑ لیا۔ کیوں؟ کہ سچا خدا اور سچا مذہب وارہ نہیں کھاتا، یعنی یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ سچا خدا تو میرٹ سے ہٹتا ہی نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے کہ تمہارے عمل اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو انجام اچھا ہے، اور اگر بدیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو انجام برا ہے. تو اب خدا کو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ بدیوں کا پلڑا بھاری ہو اور انجام اچھا ہو جائے؟ قرآن میں یہ نہیں کہیں بھی ملتا، بالکل نہیں ملتا. اور وہاں پہ یہ ہے کہ ایک ذرہ بھی جس نے نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اس کے سامنے آئے گی، یعنی اس کا حساب ہوگا، پھر جو بھی نتیجہ نکلنا ہے وہ نکلے گا. اگر وہ ریا کے ساتھ نیکی ہے تو سامنے آئے گی، اور ریا کاری کی نیکی ہونے کی وجہ سے بیکار ہو جائے گی. اور اگر وہ یعنی اخلاص کے ساتھ کی گئی نیکی ہے تو پھر اس کا اجر ملے گا. بالکل ٹھیک بات ہے. اور اسی طرح ایک ذرہ بھی اگر برائی ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گی، انسان کو دکھا دی جائے گی کہ یہ وہ برائی ہے. لوگ کہیں گے نا اپنے اعمال نامے کو دیکھ کے کہ یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی نہیں چھوڑا اور بڑے سے بڑا عمل بھی نہیں چھوڑا، ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے. تب یہ خدا جو ہے نا، یہ جس کا میرٹ بالکل کامل عدل والا ہے، یہ خدا ظالموں کو گوارا نہیں ہے، ہوس پرستوں کو گوارا نہیں ہے، مجرموں کو گوارا نہیں ہے. یہ خدا تو انصاف کرنے والوں کو پسند ہے آئے گا. وہ جو محنت سے اپنی کمائی تک، اپنے اعمال یعنی اپنی کمائی تک محدود رہیں گے، جو کسی کی دولت کی طرف نہیں دیکھیں گے، کسی پر ظلم کرنے کو پسند نہیں کریں گے، ان لوگوں کو یہ خدا اچھا لگے گا کہ جو بالکل اصول پر بات کرتا ہے، میرٹ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، انصاف اور عدل کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. تو اب جو مجرمین تھے، ظالمین تھے، جو اس طرح مطلب ہے کہ یعنی راضی نہیں تھے حق پر، ان کو پھر شیطان نے القاء کیا. انہوں نے خود کچھ سوچا اور ان کا کہ خدا کی جگہ ہم خدا گھڑتے ہیں اور مذہب کی جگہ مذہب گھڑتے ہیں. یہ ہے شرک کی کہانی جو ضمناً یہاں پر زیر بحث آ گئی. تو اب ظاہر ہے کہ وہ باطل بات ہے. ایسا نہیں جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں کہ ہم تو کسی کو خدا ہی نہیں مانتے، نہیں، وہ کہہ تو رہے ہیں نا، لیکن انسان کسی نہ کسی کو خدا بنانے والا پیدا کیا گیا ہے. وہ چاہے اپنے نفس کو خدا بنا لے، چاہے دولت کو خدا بنا لے، چاہے اپنی اقتدار کو خدا بنا لے کہ میں نے اقتدار حاصل کر کے رہنا ہے، یعنی اقتدار کے لیے میں نے سب کچھ کرنا ہے. خدا وہ ذات ہے نا جس کے لیے انسان ہر چیز کر گزرتا ہے، حتیٰ کہ جان دینے کو تیار ہوتا ہے. تو آپ اگر کسی اور چیز کو یہ ویلیو دے دیتے ہیں خدا والی تو آپ نے بنا لیا، یعنی آپ کے نزدیک وہ حق قرار پا جائے اور آپ اس کے مطابق ساری زندگی کو گھما دیں اپنی زندگی کو، تو بس آپ نے اس کو خدا بنایا ہوگا. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ تیرا کیا خیال ہے اس کے بارے میں جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے. تو یہ مطلب ایسا کوئی شخص نہیں جس نے کسی نہ کسی کو، جس نے کسی کو بھی الہ نہ بنایا ہو، ایسا کوئی شخص نہیں. ہر شخص نے کسی نہ کسی کو الہ بنایا ہوا ہے. بعضوں نے حقیقی الہ کو، اصل خدا کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اور بعضوں نے غیر خدا کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، چاہے دولت ہو، چاہے اپنا نفس ہو، کچھ بھی ہو. اگلا سوال ہے جی، توحید کے دلائل کیا ہیں؟ توحید کے دلائل کیا ہیں؟ توحید کے جو دلائل قرآن میں آئے ہیں وہ نہایت دل نشیں اور علم و عقل کے مسلمات پر مبنی ہیں. یعنی یہ تو سٹیٹمنٹ ہوئی نا کہ قرآن مجید میں جو توحید کے دلائل ہم پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہی دل نشیں، دل میں بیٹھ جانے والے، دل میں جم جانے والے، دل کو اچھے لگتے ہیں، دل ان کو پکڑ لیتا ہے، دل میں وہ جم جاتے ہیں، اور علم و عقل کے مسلمات پر مبنی ہیں. مسلمات کا مطلب مانی ہوئی چیزیں، تسلیم شدہ باتیں، علمی طور پر تسلیم شدہ باتیں، عقلی طور پر تسلیم شدہ باتیں، اس پر مبنی ہیں. یہ ایک چھوٹی سی مثال میں دے دوں کہ عقلی طور پر تسلیم شدہ باتیں مثلا کیا، ایک اس کی مثال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی بیک وقت دو جگہوں پر موجود ہو، یہ نہیں ہو سکتا، عقل نہیں اس کو قبول کرے گی. کہ ایک آدمی کہے کہ جی میں
جیسے ہمارا یہ لاہور کا شہر ہے، میں لاہور میں بھی تھا، اور میں ملتان دوسرا شہر ہے جو تقریباً 300 میل دور ہے، تو ملتان میں بھی تھا اسی وقت، ادھر بھی ادھر بھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی چیزیں۔ تو علم و عقل کی مانی ہوئی باتیں، یعنی مسلمات کا مانی ہوئی باتیں، ان پر مبنی ہیں۔ قرآن نے ایسے دلائل دیے ہیں کہ جو علمی اعتبار سے ٹھوس اور علم کی مانی ہوئی چیزیں جو ان کے اوپر مبنی ہیں، یعنی وہ اس کی سپورٹ میں ہیں، اور جو عقلاً مانی ہوئی باتیں وہ اس کی سپورٹ میں ہیں۔ یہاں اتنی بات کافی ہے کہ خدا کی خدائی میں شریک ٹھہرانے کے لیے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ خدا کی خدائی میں اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ فلاں شریک ہے، تو اس کے لیے چاہیے نا کہ یہ بیان جو وہ دے رہا ہے تو اس کے پاس دلیل کیا ہے اس کی، کہاں سے اس نے یہ بات جانی ہے؟ تورات میں لکھی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ انجیل میں ہے؟ نہیں۔ زبور میں نہیں، قرآن میں نہیں۔ یہ 4 آسمانی کتابیں تو مشہور و معروف ہے۔ کہاں سے معلوم ہوئی یہ بات؟ اس کے پاس کیا بنیاد ہے؟ یہ 4 کتابیں جو ہے نا، یہ ایسا نہیں کہ یہ 4 کتابیں کوئی ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس کو ماننے والے لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں ان کتابوں کو ماننے والے۔ تو اگر کوئی غلط بات وہ مان رہے ہوتے ہیں نا، تو خود ان کی اپنی کتاب بھی کنٹراڈکٹ کر رہی ہوتی ہے ان سے۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، اس طرف ہم نہیں جاتے، لیکن یہ ہے کہ ان میں تو شرک کی کوئی دلیل نہیں، نہ انجیل میں، نہ تورات میں، نہ جو ہے زبور میں، اور نہ قرآن میں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ بھئی تم خدا کی خدائی میں شریک کسی کو ٹھہراتے کیسے ہو؟ کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ یعنی کیسے ہم کہیں کہ یہ جو آسمان ہے نا، یہ ایک خدا نے بنایا ہے اور زمین دوسرے خدا نے بنائی ہے؟ کس بنا پر کہیں؟ خدا کا تصور جو انسان کی فطرت میں ہے وہ تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی میں تو آسمان ہی بنا سکتا ہوں، آگے میں تھک گیا ہوں، اب زمین کوئی اور بنا دے، یا یہ کام میرے پاس کا نہیں ہے، یہ میں اس کا اسپیشلسٹ ہوں، اس کا نہیں ہوں۔ یہ تو خدا کی شانی کے خلاف بات ہے، اور خدا کو کسی کی ضرورت ہو، خدا کو احتیاج ہو، یہ قبول کر ہی نہیں سکتے۔ آپ دنیا کے کسی شخص کو، چاہے منکر خدا ہو، چاہے خدا کو ماننے والا ہو، مشرک ہو یا کوئی، اس سے مجبور و مقہور خدا نہیں منوا سکتے کہ تمہارا خدا جو ہے ناقص ہے، خام ہے، یہ نہیں منوا سکتے۔ جس کو وہ اپنا الہ مانتا ہے نا، نقص کے ساتھ نہیں مان سکتا۔ اگر کسی نے مشرکین کے ہاں تو کئی خدا ہے نا، تو وہ جس چیز میں مطلب جیسے کالی ماتا موت کی دیوی کو کہتے ہیں ہندوؤں کے ہاں، یا لکشمی جو ہے وہ دولت والی، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ دولت دے بھی سکتی ہے اور نہیں بھی دے سکتی، کچھ کر سکتی ہے کچھ نہیں کر سکتی، یعنی لولی لنگڑی، یعنی اس طرح سے نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جس کو جس نوعیت کا خدا مانا اس میں کامل پوری طاقت کے ساتھ، ورنہ خدا کا تصور ہی نہیں بنتا۔ یہ انسان کی ساخت ایسی ہے، اس کی فطرت ایسی ہے۔ وہ جھوٹ بھی گڑے گا نا تو وہ اپنے فطرت کے حوالے سے اس کو ایک طرح کا کامل کرنے کی کوشش کرے گا، بے شک وہ بنیادی طور پر جھوٹ ہو۔ تو آگے فرمایا جی قرآن نے اپنے مخاطبین سے ایک سے زیادہ مقامات پر مطالبہ کیا ہے کہ عقل و نقل سے اس کی دلیل پیش کر سکتے ہو تو ضرور کرو۔ قرآن مجید نے چونکہ اس کے مخاطبین مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے، تو ان سے مطالبہ کیا کہ کوئی عقلی دلیل پیش کر دو کہ خدا کے شریک ہیں، کوئی نقلی دلیل پیش کر دو۔ نقلی دلیل سے مراد ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں کوئی بات جو منقول ہو، چلتی آ رہی ہو، یعنی تورات میں تھی اور یہ بات مسلسل چل رہی ہے، تو اس کی دلیل اگر ہے تو دو۔ خدا کا کوئی شریک ہے یا نہیں، اس کے لیے اصلی گواہی خود خدا ہی کی ہو سکتی ہے۔ یہ واضح بات ہے، یعنی ہم خدا سے پہلے نہیں ہیں، خدا ہم سے پہلے ہے۔ کائنات ہمارے سامنے نہیں تخلیق ہوئی، ہم سے پہلے تخلیق ہوئی ہے۔ خدا نے بہت سے کام وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہو رہے ہوتے،
تو کیا خدا کو کسی سے مدد لینی پڑتی ہے؟ خدا مدد لیتا ہے کسی سے؟ کیا معاملہ ہے؟ کوئی شریک ہے اس کا کہ نہیں ہے؟ اس کو سب سے زیادہ جاننے والا جو ہو سکتا ہے وہ خدا ہے، خود خدا ہے، اور تو کوئی جان سکتا ہی نہیں۔ خدا بتائے گا تو پتہ چلے گا۔ تو خدا کی گواہی کو ہم کیسے جانیں کہ خدا کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، کہ اس کا کوئی شریک ہے یا نہیں ہے؟ اس کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس کی نازل کرتا کتابیں اور وہ روایات و آثار جو اس کے نبیوں اور رسولوں سے نسل در نسل انسانیت کو منتقل ہوئے ہیں، اس سے پتہ چل سکتا ہے۔ یعنی اب یہ دیکھیں، یا تو کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یا پھر روایات و آثار، ہمارے ہاں جسے احادیث کہا جاتا ہے، یا روایات بھی جو احادیث سے ذرا جس میں یعنی یوں سمجھیں حدیث کو تو قول رسول کے لیے عموماً بولا جاتا ہے، لفظ ویسے تھوڑے سے مختلف معنوں میں، اور آثار جو آثار صحابہ کے حوالے سے یا جو بھی نبیوں سے جو باتیں لوگوں کے ہم چل پڑتی ہیں اور روایات کی صورت میں، آثار کی صورت میں لوگوں کی زبان پر چڑھ جاتی ہیں، تو اس میں یہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ نبی نے یہ فرمایا، اس طرح نہیں کہتے، تو انہیں پھر روایت و آثار کے یعنی کیٹیگری میں لے آتے ہیں۔ یہ مختلف پہلوؤں سے فرق کیا جاتا ہے حدیث میں، روایت میں، حدیث میں، آثار میں، لیکن بہرحال یا تو رسول بتائے گا، رسول کے ساتھیوں کی گواہی سے پتہ چلے گا کہ رسول نے یہ بات انہیں سکھائی تھی، اور یا پھر آسمانی کتابوں سے پتہ چلے گا۔ تو ان میں شرک کی تائید کے لیے کوئی شہادت موجود نہیں ہے، نہ آسمانی کتابوں میں ہے، نہ روایات و آثار میں ہے، بالکل نہیں ہے۔ کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی، کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ جس میں خدا کا شریک جو ہے کسی درجے میں کسی کو کسی وقت مانا گیا ہو، بالکل نہیں، مکمل نفی، مکمل نفی، مکمل نفی۔ یعنی کہ نبیوں سے تو یہ بات منسوب کر ہی نہیں سکتے، نبیوں کے جو پیروکار ہیں انہوں نے کوئی اس طرح کی رپورٹ ہی نہیں کی کبھی، نبیوں سے منسوب جو کتابیں ان میں یہ بات لکھی ہی نہیں ہے، تو اب نہیں ہے تو خدا نے بتانا تھا، تو ادھر سے ہی پتہ چلنا تھا نا، تو خدا کی طرف سے تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ آگے ہے جی، سنن الہی سے کیا مراد ہے اور یہ کیا کیا ہے؟ یہ بھی بڑا ایک اہم موضوع ہے کہ سنن الہی سے کیا مراد ہے اور یہ کیا کیا ہے۔ سنن الہی، سنن سنت کی جمع ہے سنن، اور سنن الہی کا مطلب ہوا کہ اللہ کی سنتیں، تو سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، خدا کا طریقہ، اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں یہ لفظ آتا ہے سنت اللہ، سنت اللہ کا لفظ آتا ہے، بلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ کی سنت کو تم بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ اس طرح کے اور بھی 2-3 جگہ پر آتے ہیں کہ یعنی اسے ٹلتا ہوا نہیں پاؤ گے، جو خدا کی سنت ہے اسی طریقے پہ کام ہوگا۔ اب یہ سنن الہی، خدا کے کام کرنے کے طریقے کیا ہیں، کیا مراد ہے اس سے، اور یہ کیا کیا ہے؟ یہ سوال یہ ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ جو معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتے اور جس طریقے سے کرتے ہیں اسے قرآن میں سنت الہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہی بات ہے جو میں نے ابھی بیان کی نا، دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتے اور جس طریقے سے کرتے ہیں اسے قرآن میں سنت الہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ سنن ناقابل تغیر ہیں، ان میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یعنی کہ خدا اپنے بندوں کے ساتھ کس طرح چلتا ہے، وہ کیا کریں تو خدا ان کے اس عمل کی بنا پر پھر اس کے مطابق کیا رویہ اختیار کرتا ہے، کیا طریقہ اختیار کرتا ہے، یعنی یہ پوائنٹ زیر بحث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو میرا طریقہ ہے نا چلنے کا، اگر ایک قوم فلاں رویہ اختیار کرے گی تو پھر میں اس کے جواب میں یہ کروں گا، اگر ایک انسان یہ طریقہ اختیار کرے گا تو میں اس عمل کے نتیجے میں اس کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کروں گا۔ تو فرمایا کہ یہ بدلتی نہیں، ناقابل تغیر یعنی تبدیل نہیں ہوتی،
اور آگے تو بتا ہی دیا، اس میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ چنانچہ خدا کی معرفت کے لیے جس طرح اس کی صفات کا علم ضروری ہے، اگر کوئی بندہ خدا کو پہچاننا چاہتا ہے، ہم خدا کو جاننا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں، تو پھر اس کی معرفت ضروری ہے، پہچان۔ تو یہ کیسے ہوگی؟ اس کی صفات کا علم آپ کو ہوگا تو پھر آپ پہچان لیں گے۔ اسی طرح ان سنن الہیہ کا علم بھی ضروری ہے، یعنی خدا انسانوں کے ساتھ کس طرح چلتا ہے یہ ہمیں پتہ ہوگا، تو پھر ہم اس کے مطابق رویہ اختیار کریں گے کہ بھئی اگر ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا تو خدا کی طرف سے عذاب یا سختی آئے گی، اور اگر یہ طریقہ اختیار کریں گے تو خدا کا فضل اور کرم ہوگا ہمارے اوپر۔ یعنی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خدا کا طریقہ کیا ہے انسانوں کے ساتھ چلنے کا۔ یہ سنن درج ذیل ہے۔ اب یہ سنن جو ہے نا بیان کی انہوں نے 7 سنن بیان کی ہیں۔ پہلی سنت ہے ابتلا۔ ابتلا کا مطلب آزمائش ہے، جانچ پرکھ، یعنی جانچنا، پرکھنا، ایگزامن کرنا، انسان کو آزمانا کہ انسان کیا ہے۔ یہ ابتلا جو ہے نا، اس سے کھرا اور کھوٹا سامنے آتا ہے۔ بڑی سمپل سی بات ہے، یہ جو محاورہ ہے نا کہ a friend in need is friend indeed، تو یہ جملہ کیا بتا رہا ہے کہ جب امتحان پڑتا ہے نا، ضرورت کے وقت دوست اگر کام آتا ہے تو وہ دوست ہوا، اور اگر ضرورت کے موقع پہ وہ غائب ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوست نہیں ہوا۔ ضرورت کا وقت جب آیا تو اسے کچھ کرنا پڑے گا نا آپ کے لیے، اگر کوئی مالی مدد چاہیے تو مالی مدد کرنی پڑے گی، یعنی جو وہ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی اور جسمانی طور پہ آپ گر پڑے ہیں، آپ کو اٹھانا ہے، یا اور کوئی کام ہے اس طرح آپ کا ساتھ دینا ہے، گواہی دینی ہے کہ عدالت میں جا کے، تو اگر بندہ بھاگ گیا ہے تو پھر دوستی نہ ہوئی۔ تو یہ آزمائشیں جو آتی ہیں زندگی میں، امتحان جو آتے ہیں، ان سے کھرے اور کھوٹے کا پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کیا تھا۔ ہماری اس دنیا میں جو صورت رکھی گئی ہے، ہماری شخصیت کہہ لیں، ذات کہہ لیں، اس میں زبان دل سے مختلف ہو سکتی ہے۔ کوئی آدمی کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتا۔ جو وہ بیان کر رہا ہوتا ہے نا، اور جو رویہ وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اسی سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اچھا یہ بڑے اچھے جذبات ہیں بھی اس کے، یا بڑے تلخ جذبات ہیں، بہت برا بلا کہہ رہا ہے، تو اس سے ہم ایک قیاس کرتے ہوئے کوئی رائے قائم کرتے ہیں۔ لیکن جب امتحان ہے نا، تو امتحان میں تو پھر کھرا اور کھوٹا سامنے آ جاتا ہے۔ تو اللہ کی ایک سنت ہے آزمانا، انسانوں کو وہ آزماتا ہے، اور یہ آزمانے کا معاملہ اس طرح سے ہے، کچھ آزمائشیں تو بڑی بڑی ہوتی ہیں جو فلاں موقع پہ آ گئی، فلاں موقع پہ آ گئی۔ ویسے ہماری صورتحال انسان کی یہ ہے کہ وہ اس امتحان اور آزمائش کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے بندہ۔ جس طرح سمندر میں ڈوبے ہوئے آدمی کے دائیں بھی پانی ہوتا ہے، بائیں بھی پانی، سامنے بھی، پیچھے بھی، اوپر بھی، نیچے بھی پانی پانی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم آزمائش کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارے حالات اچھے ہوں تو آزمائش، ہمارے حالات تنگی والے ہو جائیں تو آزمائش، صحت ہو تو آزمائش، بیماری ہو تو آزمائش۔ یہ تو آزمائش کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور بعض اوقات کچھ بڑی بڑی آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں۔ اچانک کوئی معاملہ ایسا پیش آ جاتا ہے کہ جس میں پھر انسان باقاعدہ، یعنی کہ کسی خاص پہلو سے پرکھا جاتا ہے، اس کو آزمایا جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہدایت و ضلالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کچھ اصول ہیں جن اصولوں پر وہ انسان کو ہدایت دیتا ہے، اور ضلالت کا مطلب ہے گمراہی۔ تو کچھ اصول ہیں جن کے بنا پہ وہ گمراہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے نا کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، یعنی وہ قرآن مجید کے والے سے بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، اور وہ نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے یہ اصول رکھا ہوا ہے کہ جو فاسق ہوگا وہ گمراہ ہوگا، اگر وہ اپنے فسق پہ ٹکا رہے، جمع رہے، باز نہ آئے، اس سے توبہ نہ کرے، تو پھر اسے اللہ گمراہ کر دے گا۔ گمراہ جب ہو جاتا ہے نا آدمی، تو وہ گمراہ کس کو کہیں گے؟
صحیح راستہ تلاش کرنے والے کو گمراہ نہیں کہیں گے. یعنی کہ ایک آدمی ایک راستے پہ چل رہا تھا، پھر وہ راستے سے بھٹک گیا اور پریشان ہو گیا. یہ تو میں جنگل میں نکل آیا ہوں، میں تو ایک سیدھی سڑک پہ جا رہا تھا، تو یہ جنگل میں اور درائیں، کوئی جوہڑ ہے، جھیل ہے، درخت ہیں، پہاڑ، کوئی ٹیلے آ گئے، کوئی کھڈے آ گئے مختلف، یہ کس جگہ میں آ گیا ہوں. اور وہ پریشان ہو کے ڈھونڈ رہا ہے وہ راستہ جس پہ وہ پہلے چل رہا تھا. صحیح راستہ کیا ہے؟ یہ اس کو گمراہ نہیں کہیں گے. یہاں یہ گمراہ مراد نہیں ہے. گمراہ وہ ہے جو تسلی کے ساتھ غلط راستے پہ چل رہا ہے اور اس کو کہتے ٹھیک ہے، بالکل صحیح. گمراہ شخص وہ ہوتا ہے جو برائی پر جم کے برائیاں کرتا چلا جا رہا ہے، اور اسے کوئی اسے بتائے نا کہ یہ غلط بات ہے تو نہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بالکل ٹھیک ہوں. گمراہ یہ ہوتا ہے. وہ نہیں، اس کو گمراہ نہیں کہیں گے کہ جس کو آپ نے کہا دیکھو تم غلطی کر رہے ہو، تو کہتا ہے اچھا میں غلطی کر رہا ہوں، کیسے؟ وہ سوال کرتا ہے آپ سے اور پھر آپ کی بات غور سے سنتا ہے، پھر کہتا ہے اچھا ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، میں غور کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں چیک کرتا ہوں. یہ شخص تو صالح شخص ہے، یہ تو انشاءاللہ صحیح راستے پہ آ جائے گا. تو یہ ہدایت کے بھی کچھ اصول ہیں اور گمراہی کے بھی کچھ اصول ہیں. آگے فرمایا تکلیف مالا یطاق، تیسرا پوائنٹ. تکلیف مالا یطاق جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے. تکلیف کا مطلب ہے ذمہ دار ٹھہرانا، مکلف ٹھہرانا. تکلیف دینا، ایک تکلیف تو ہوتا ہے نا جہاں پین کسی کو دینا، یعنی درد پیدا کرنا، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ بالکل نہیں ہے. تکلیف سے مراد ہے کہ آپ نے ریسپانسبل ٹھہرانا، آپ نے کسی کو کسی چیز کا ذمہ دار بنا دیا، کسی کو کہا کہ بھئی تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم یہ کرو. مالا یطاق کا مطلب ہے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا. تکلیف مالا یطاق کا مطلب ہوا کہ ایسی چیز کا ذمہ دار ٹھہرانا کہ جس کی انسان طاقت ہی نہیں رکھتا. تو خدا کا یہ طریقہ نہیں ہے. خدا انسان کو ایسی چیز کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا جس کی وہ طاقت ہی نہ رکھتا ہو. اس کو آگے ہم تفصیل سے بھی دیکھیں گے، اگلی سلائیڈ ہیں جو نا ان میں یہ چیزیں سب تفصیل سے ذرا آئیں گی. تو کیونکہ عذاب کے طور پر اللہ ایسا کرتا ہے، لیکن یہ نارمل بات ہو رہی ہے کہ نارمل حالات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو شریعت دی ہے وہ ایسی نہیں کہ جس میں طاقت نہیں ہے اس کو بھی وہ کام کرنا ہے. اس کی بڑی موٹی مثال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نماز آپ کو 5 وقتہ پڑھنی ہے. اچھا اگر آپ بیمار ہو گئے تو آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں. اللہ نے آپ پہ وہ ہی نہیں ڈالا کہ کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، تم نے یہ نہیں کہا. اچھا آپ کہتے نہیں میں تو بیٹھنا بھی مشکل ہے، میری تو کمر میں درد ہوتی ہے، میں تو بیٹھ بھی نہیں سکتا، تو کہ لیٹے ہوئے پڑھ لو. وہ جو بیمار آدمی لیٹ کر نماز پڑھے گا، ایسا نہیں کہ اس کا اجر کم ہوگا، یہ تو اب 3 درجے کی نماز تم پڑھ رہے ہو، یہ نہیں کہا جائے گا. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ تو معذور ہے نا جس کی وجہ سے وہ لیٹ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو ثواب انشاءاللہ پورا ہوگا اس کو. وہ جان بوجھ کے تھوڑا ایسے کر رہا ہے. تو اللہ نے رعایت دی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنا بوجھ اٹھا سکتا تھا نا اتنا ہی بوجھ ڈالا، اتنی ذمہ داری ڈالی کہ جتنا وہ کر سکتا تھا. بھئی تم نے لیٹ کی پڑھنی ہے نماز، تم بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے نا، اور کھڑے ہو کے بھی نہیں پڑھ سکتے. تو یہ ہے کہ خدا کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری اس پر نہیں ڈالتا. اس کو اگر تھوڑا سا اسی کو بیان کریں نا، خدا نے جو شریعت ہمیں دی ہے وہ انسان کے لیے قابل عمل ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ خدا نے کیسی شریعت دے دی، 5 وقتہ نماز پڑھی تو پڑھی نہیں جا سکتی، یہ تو بہت مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا. جو شخص یہ کہے گا جھوٹ کہے گا. یہ پڑھی جا سکتی ہے، مینج کیا جا سکتا ہے زندگی میں، اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور اسی طرح روزے رکھنے ہیں، وہ صبح سحری کے وقت کھاؤ اور پھر شام کو کھاؤ، یہ تو انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مزدوروں کے لیے تو روزے وہ نہیں رکھتے، مطلب ہے کوتاہی کر جاتے ہیں، تو وہ کیسے رکھیں، انہیں تو مطلب ہے اینٹیں اٹھانی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اور یہ کرنا اور وہ کرنا ہے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. ان کی وہ نارمل لائف ہے، وہ جو مزدوری کی لائف ہے نا وہ ان کی نارمل لائف ہے، ان کا جسم اس کے مطابق ڈھلا ہوا ہے، انہیں روزے رکھنے چاہیے. ایسا نہیں ہے. یہ البتہ الگ بات ہے کہ روزوں کے دنوں میں ان کو رعایت دی جانی چاہیے،
یعنی کہ جو ان سے کام لینے والے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو رعایت دیں، یہ بات تو درست ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس کی روٹین لائف یہ ہے کہ اسے محنت مزدوری کرنی تپش میں یا کوئی اس طرح، تو وہ روزہ ہی نہ رکھے، نہیں۔ ہاں، ایک دفتر میں ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھ کے کام کرنے والے کو اگر مزدوری کرنی پڑ جائے، اینٹیں ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھنی پڑ جائیں اچانک ایک دن، یا تو وہ پھر واقعی روزہ نہیں رکھ سکے گا، وہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن ہر آدمی اپنی نارمل لائف کے مطابق اس کا جسم ایڈجسٹ کر جاتا ہے۔ یہ ایک ضمناً بات آ گئی۔ خیر، آگے چوتھا پوائنٹ جو ہے جی، عزل و نصب۔ عزل کا مطلب ہوتا ہے ہٹانا، اور نصب کا مطلب قائم کرنا، کھڑا کرنا، یعنی آپ نے کسی کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا، معزول کر دیا۔ یہ معزول کا لفظ اسی سے بنتا ہے، معزول کر دیا، ہٹا دیا۔ اور کسی کو نصب کر دیا، یعنی اسے ایک پوسٹ پر، مینیجر کی پوسٹ پر آپ نے اس کا نصب کر دیا، نصب سے مراد ہے مینیجر بنا دیا، مینیجر کی سیٹ پہ بٹھا دیا، یہ مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عزل و نصب کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ طریقہ ہے خدا کا، کب وہ کسی کو معزول کرتا ہے کسی قوم کو، اور کب وہ کسی قوم کو فائز کرتا ہے کسی جگہ پر۔ پانچواں، نصرت الہی۔ نصرت الہی، نصرت کا معنی ہے مدد، تو نصرت الہی کا مطلب خدا کی مدد۔ تو نصرت الہی کے بھی کچھ اصول ہیں کہ خدا کی مدد کب آئے گی۔ انسان کو اپنی زندگی میں خدا کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، ظاہر ہے کئی جگہوں پر پڑتی ہے، تو کچھ اصول ہیں اس کے کہ خدا کی مدد ان اصولوں پہ پورا اترو گے تو آئے گی۔ یعنی ایک تو فرد کو بھی ہے اپنی زندگی میں کہ یا اللہ میری مدد کر اس کام میں، اس کام میں، اور خدا کی مدد ہوتی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ قومی سطح پر، بڑی سطح پر رسولوں کو نے بھی خدا کی مدد مانگی ہے، رسول کے ساتھیوں نے بھی مدد مانگی ہے۔ کوئی جنگ ہو جاتی ہے تو جنگ میں خدا کی مدد ہی تو مانگتے ہیں لوگ۔ اسی طرح معاملہ درپیش آتا ہے تو کہتے ہیں یا اللہ۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی خدا کی نافرمانی پہ جمع ہوا ہو، ڈٹا ہوا ہو، کوئی مسئلہ نہیں نافرمانی کرنا، اور کہ یا اللہ میری مدد، تو یہ اب خدا کے اصول کے خلاف ہے۔ تو نصرت الہی کا بھی ایک قانون ہے، ایک اصول ہے، ایک طریقہ ہے، خدا کی نصرت کب آئے گی۔ چھٹا پوائنٹ ہے توبہ استغفار۔ اب توبہ استغفار، اس دنیا میں ایک آدمی نے بہت گناہ کیے، لیکن خدا نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے، اور خدا سے بخشش۔ استغفار کا مطلب بخشش چاہنا، بخشش چاہنے کا مطلب ہے یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، گناہ میرے سے دور کر دے، جھاڑ دے۔ یعنی جیسے نا گردہ سا پڑ جاتا ہے کپڑوں پر تو پھر اسے جھاڑ دیا جاتا ہے، ایک ہاتھ مار کے نا تو جھاڑ دیا جاتا ہے، یا کوئی گندگی ہے تو اسے جھاڑ دی جاتی ہے، تو اس طرح میرے گناہوں کو جھاڑ دے۔ تو مغفرت چاہنا، خدا سے بخشش چاہنا، اور توبہ کا مطلب پلٹنا۔ تو یہ پلٹنا اس کا بھی اصول اور قانون ہے، کس توبہ کو توبہ کہیں گے، اور استغفار کیسے قبول ہوگی، کیا اصول ہے خدا کا۔ ساتواں پوائنٹ ہے جزا و سزا، یعنی خدا جزا کا مطلب انعام دیتا ہے، اور سزا کا مطلب ہے سزا دیتا ہے۔ انعام اور سزا یہ بھی خدا کے اصول ہیں، خدا انعام بھی دیتا ہے اور خدا سزا بھی دیتا ہے۔ اب یہ ساتوں جو ہیں یہ سنن الہی ہیں۔ اگلا سوال ہے جی، خدا کی سنت ابتلا کیا ہے اور کیوں ہے؟ ابتلا کا میں نے مطلب بتایا کہ جانچ، پرکھ۔ اب یہ جو اگلی سلائیڈیں آئیں گی نا، ان کے اندر یہ ساتوں سنن جو ہیں یہ ایک ایک کر کے زیر بحث آئیں گی، یعنی کہ سنت ابتلا۔ اب یہ پہلی سنت ابتلا کیا ہے؟ خدا کا جو جانچنے کا طریقہ ہے یہ کیا ہے، جانچنے کا اصول قانون، تو یہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ خدا کیوں جانچتا ہے، وہ خدا کیوں آزماتا ہے؟ وہ کہا نا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے موت اور زندگی تخلیق کی تاکہ وہ تمہیں جانچے، پرکھے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یعنی یہ جو زندگی اور موت کا وقفہ ہمیں دیا ہے، یعنی زندگی دی ہے،
ہم نہیں تھے، ہمیں پیدا کر دیا، پھر زندگی کا ایک عرصہ دیا اور پھر مار دیا، ختم کر دیا۔ تو بتایا کہ تمہیں جانچنے کے لیے یہ تھا سارا معاملہ۔ تو یہ کیوں، اس کی کیا ضرورت تھی، اس سے کیا فائدہ، کیوں جانچنا چاہا ہمیں، یہ سوال یہ ہے۔ اور اس کا جواب اب یہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے۔ خدا کے ایک عالمگیر قانون کی حیثیت سے یہ امتحان تمام عالم انسانیت کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ بنیادی پوائنٹ ہے۔ یہ چیزیں بے شک ہمارے علم میں ہیں، اکثر لوگ جو ہیں ان کے علم میں ہوں گی، لیکن میں نے پہلے بھی جیسے ذکر کیا تھا کہ ان کو ہم اب ایک علمی ترتیب سے پڑھ رہے ہیں اور استدلال کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے اس کا لاجک کیا ہے، بات کیا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس زاویے سے آپ اس پہ ضرور غور کریں، ورنہ تو ظاہر ہے کہ یہ الفاظ کہ اللہ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے تو بہت ہی بولا جاتا ہے نا، عام بولا جاتا ہے، تو بندہ پھر توجہ نہیں کرتا ہے اس کی گہرائی پر بعض اوقات۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر غور کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اس کا مطلب امتحان پیش نظر نہ ہوتا تو یہ دنیا نہ بنائی جاتی، یہ دنیا نہ بنائی جاتی۔ ایک بات کا میں یہاں ذکر کر دوں کہ یہ دنیا بڑی عجیب سی بنائی گئی ہے کہ اس میں انسان کو دکھ بھی آتا ہے، سکھ بھی ہے، نعمت بھی ہے، مصیبت بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، خوشحالی بھی ہے، تنگی بھی ہے، آفتیں بھی ہیں، طوفان، زلزلے بھی ہیں، اور غلے کی فراوانی اور پھل فروٹ اور مختلف اچھے اچھے مناظر، اور یعنی دونوں طرح کی چیزیں ہیں۔ اگر ہم اپنے بیٹے کے لیے یا اپنی بیٹی کے لیے کوئی گھر بنائیں، اسے کوئی چیز دینا چاہیں، تو ہم اس میں کوئی خامی والی چیز افورڈ نہیں کرتے۔ یعنی ایسا نہیں کرتے کہ بچے کو ہم نے لباس دیا ہے تو اسے جو پینٹ پہنائی ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو قمیص پہنائی ہے وہ پھٹی ہوئی ہے، یا بنیان ہے تو گندی ہے۔ ایسا نہیں کرتے۔ اگر وہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، 2 کتابیں لے دیں، 2 نہیں لے کے دیں۔ ہم اچھا سلوکی کرتے ہیں اپنی طرف سے، یعنی ہم اپنے بچوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں، صرف بھلائی کرنے والے، صرف اچھائی کرنے والے۔ ہمیں یہ پسند نہیں کہ ان کو ہم ذرا سی تکلیف بھی دیں، بلکہ ہم انہیں ہر وقت نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ اگر یوں کرو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، یوں کرو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، گویا ہم اسے ہر نقصان سے بچانا چاہتے ہیں۔ تو خدا ہم سے تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ اس نے انسان کے لیے جو گھر بنایا ہے اس میں تکلیفیں بھی ہیں، نعمتیں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ہم تو ایسا نہیں کرتے، خدا نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ اب یہ جو ہے نا، یہ نقطہ اس کو واضح کرتا ہے کہ خدا نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، پیش نظر امتحان ہے۔ جب ہم بچے کو پال رہے ہوتے ہیں اور بچے کو تعلیم دلوا رہے ہوتے ہیں، بچے کی گھر میں پرورش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا امتحان نہیں لے رہے ہوتے، اسے کسی مشکل میں نہیں ڈال رہے ہوتے۔ وہ تو ہم اسے جو ماں باپ کے ہونے کے جو فائدے ہیں وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ ہوں گے تو تمہیں شیلٹر ملے گا، یہ ہوگا، وہ سب کچھ ہم دیتے ہیں۔ تو خدا نے یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ وہ انسان کی اندر جتنی تمنائیں ان کو پورا کرے۔ وہ کہتے ہیں میں آخرت میں جنت جو ہو وہ اسی طرح ہوگی کہ جو تم چاہو گے ملے گا، لیکن یہاں امتحان ہے۔ امتحان ہے تو پھر امتحان والی فضا ہے۔ تو امتحان میں واضح بات ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان کے سامنے ایک صورتحال آتی ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس صورتحال میں کیا بیہیو کرتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی نے اپنی دکان پر ایک ملازم رکھا اور وہ ملازم جو ہے اسے کہا کہ بھئی تم نے جب دکان اب بند کرنے ہیں تو اس سے پہلے تم نے اچھی طرح صفائی کرنی ہے، یعنی میں چلا جاؤں گا، تم نے صفائی وغیرہ کر کے
پھر دکان کو تالا لگا کے تو پھر آنا ہے اور صبح صبح آ کے پھر کھولنی ہے۔ اب وہ جان بوجھ کے 100 روپے کا نوٹ جو ہے زمین پہ گرا گیا، جو دکاندار تھا یا دکان کا مالک جو تھا۔ کیوں گرا گیا؟ اس لیے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکا صفائی کرتے ہوئے اس کو یہ نوٹ مل جائے گا، تو پھر یہ اس کا ذکر مجھ سے کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ ہے آزمانا، جانچنا، ایک مسئلے میں ڈال دیا۔ پیسے نظر آئیں گے لڑکے کو تو وہ کہے گا کہ میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، یہ تو گرے ہوئے مجھے ملے ہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا، پتہ نہیں کب ان سے گر گئے ہوں۔ تو اور اگر ایماندار ہوگا تو کہے گا میرے نہیں ہیں، میں کیوں رکھوں، اگر میرے ہوتے تو میں رکھتا، یہ میری مزدوری نہیں ہے، یہ تو مجھے ملے ہیں اور جس کی دکان ہے اس کے پیسے ہیں تو وہ دے، تو پتہ چل جائے گا کہ بندہ ایماندار ہے کہ بے ایمان ہے، اپنی اس کی خواہش غلبہ پا لیتی ہے اس کی ایمانداری پر کہ نہیں پاتی۔ یہ امتحان ہے۔ آگے فرمایا جی خدا کے ایک عالمگیر قانون کی حیثیت سے یہ امتحان تمام عالم انسانیت کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ ایک آزمائش کا قانون جو ہے، امتحان کا قانون جو ہے، یہ عالمگیر ہے، یونیورسل ہے۔ عالمگیر کا مطلب یونیورسل ہے، تو یونیورسل لا کی حیثیت سے تمام عالم انسانیت کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کافر، مسلم، غیر مسلم، ہر بندہ جو ہے نا وہ اس میں ہے، یعنی A to Z کہہ لیں۔ کافر کا لفظ ویسے ہی میں نے بول دیا، ورنہ یہ ایک اپنی جگہ پہ باقاعدہ ہے کہ کافر تو اس شخص کو کہتے ہیں نا کہ جس نے جان بوجھ کر اقرار کیا ہو اور یہ چیز ثابت ہو، تو اب کفر کا لفظ اس کے لیے بولا جائے گا۔ اور اگر اس کے بارے میں ہم یہ نہیں جانتے، بس یہ جانتے ہیں کہ وہ اسلام کو نہیں مانتا، تو ہم غیر مسلم کہہ دیں گے۔ اور یہودی اگر دیکھیں گے کہ وہ ہماری یہودیت کو نہیں مانتا تو اسے غیر یہودی کہہ دیں گے، تو یہ تو ٹھیک بات ہے، لیکن کافر ایک باقاعدہ اصطلاح ہے تو اسے اس طرح نہیں بولا جا سکتا۔ تو تمام عالم انسانی سے مراد ہے مسلم، غیر مسلم، ہر انسان کا احاطہ کیے ہوئے۔ انسان کی طبیعت میں جو کچھ ودیت ہے، انسان کی طبیعت میں جو کچھ ودیت ہے، ودیت سے مراد ڈالا گیا ہے، سونپا گیا ہے۔ ودیت کا نا خدا نے کچھ سونپا ہے ہمیں، وہ اسی امتحان سے نمایاں ہوتا ہے۔ نفس کے اسرار اسی سے کھلتے اور علم و عمل کے درجات اسی سے متعین ہوتے ہیں۔ یہ آزمائش ہے۔ غالب کا شعر ہے نا، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں خدا کی اطاعت کروں تو اس کا ثواب ہوگا، اور اگر میں زہد اختیار کروں، یعنی جو مذہبی احکام ہیں دنیا سے بے رغبتی کے، ان کو اپناؤں تو مجھے بڑا اجر ملے گا، یہ مجھے معلوم ہے، پر کیا کروں، میری طبیعت ہی ادھر نہیں آتی، طبیعت نہیں مانتی کہ میں نماز پڑھوں، طبیعت نہیں مانتی میں روزہ رکھوں، طبیعت نہیں مانتی میں خدا کی فرمان برداری کروں۔ اب یہ طبیعت کو کون کنٹرول کرتا ہے، کون نہیں کرتا؟ طبیعت ڈھل بھی جاتی ہے۔ جو لوگ عام طور پر نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، ان کی طبیعت آمادہ ہو جاتی ہے اس پر، اور اگر وہ نماز چھوڑ دیں تو طبیعت کے اندر پھر وہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے پھر وہ ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے۔ خیر، وہ اسی امتحان سے نمایاں ہوتا ہے۔ امتحان آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں جو کچھ خدا نے رکھا ہوا ہے وہ کیا ہے۔ یعنی ہمارے پاس فرما برداری کا جذبہ بھی ہے اور نافرمانی کے پہلو بھی ہیں۔ نافرمانی اپنی خواہش نفس کی پیروی میں انسان کرتا ہے، اور فرما برداری عقل اور فطرت کے حکم پر کرتا ہے۔ اس کی عقل کہتی ہے فرما برداری کرنے میں تمہیں انعام ملے گا، اور اس کی فطرت کہتی ہے کہ دیکھو کرنا تو یہی چاہیے، جس خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے، اتنی نعمتیں دی ہیں، اس کا شکر کرو، اس کی عبادت کرو، اس کا کہا مانو۔ تو یہ انسان کی عقل اور فطرت کا یہ حکم ہے۔ تو انسان عقل و فطرت کی مانتا ہے یا وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے، وہ عمل سے پتہ چل جاتا ہے۔
اور پھر اس کے علم اور عمل کے درجات اسی سے متعین ہوتے ہیں، یعنی انسان کس مقام پر ہے اس امتحان سے پتہ چل جاتا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ موت و حیات کا یہ کارخانہ وجود میں آیا ہی اس لیے ہے کہ اس کا پروردگار دیکھ لے کہ کون سرکشی اختیار کرتا اور کون اس کی پسند کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو میں نے ابھی آیت پڑھی نا، یعنی پڑھی تھی سورہ ملک کی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اسی کا بیان ہے کہ موت و حیات کا یہ کارخانہ وجود میں ہی اس لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے، اس کا پروردگار، انسان کا پروردگار دیکھ لے کہ کون سرکشی اختیار کرتا اور کون اس کی پسند کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ دو ہی رویے ہیں نا، خدا کی مان کر چلنا، خدا کی نہ مان کر چلنا، یعنی اپنی مرضی، من چاہی زندگی بسر کرنا یا رب چاہی زندگی بسر کرنا۔ جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کرتے ہو یا جو تمہارا رب کہتا ہے وہ کرتے ہو۔ خدا تمہیں حکم بھی دیتا ہے، خدا تمہیں نعمتیں دی ہیں تو ان کے کہتا ہے کہ یہ کھاؤ پیو، کلو وشربو، یعنی کہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اچھے حالات کیے تو خدا چاہتا ہے کہ خدا کی طرف سے عطا کردہ خوشحالی انسان کے جسم پر نمایاں ہو، اس نے اچھا کپڑا پہنا ہوا ہو، وہ اچھی غذا کھائے۔ یعنی ایسا نہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ نہیں انسان جو ہے وہ بس یعنی کہ اچھی روٹی کو پرے رکھ دے اور سوکھی ہوئی اور 4 دن پرانی روٹی کھائے، یہ اس طرح نہیں، مذہب یہ چیز نہیں ہے جو رہبانیت والوں نے اختیار کی نا، وہ بالکل نہیں ہے۔ خدا تو یہ دیکھتا ہے کہ سرکشی کا رستہ کون اختیار کرتا ہے، کہ خدا کی نہیں ماننی، اپنی ماننی، یعنی من چاہی زندگی نہیں، من چاہی، اور خدا چاہتا ہے کہ رب چاہی زندگی بسر کرو۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، لیکن اس نے یہ سنت ٹھہرائی ہے کہ لوگوں کے ساتھ جزا و سزا کا معاملہ وہ مجرد اپنے علم کی بنیاد پر نہ کرے گا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ علم تو خدا کو ہے، یعنی جو ہی خدا نے فرعون کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، اس کو معلوم تھا کہ یہ دوزخ میں جائے گا، بالکل معلوم تھا۔ لیکن کیا خدا ایسا کرتا کہ فرعون کو پیدا کیا اور اسے دوزخ میں ڈال دیا کہ میں جانتا ہوں کہ تم دوزخی ہو؟ خدا نے ایسا نہیں کیا۔ یہ اگر وہ ایسا کرتا تو کہنے والا کوئی کہہ سکتا تھا کہ اللہ تو نے جبر کیا ہے، تو نے اپنا علم ہم پر نافذ کر دیا ہے، حالانکہ خدا کا علم برحق ہے، بالکل ٹھیک ہے علم، لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ ایسے اگر اپنے لفظوں میں بیان کریں، گویا کہ فرعون کو خدا نے یہ کہا کہ تم بتاؤ تم کیا ہو، ایک نیک انسان ہو، بد انسان ہو، سرکش انسان ہو، فرما بردار انسان ہو، خود بتاؤ، اور خود زبان سے نہیں، عملوں سے بتاؤ۔ عمل اصل چیز ہوتے ہیں، عمل، رویے، یہ ایک ہی بات ہے نا، تو یہ اصل چیز یہ ہوتی ہے۔ انسان وہ ہے جو وہ عمل کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عمل کرنے کا جو پہلو ہے نیت کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کس نیت سے کوئی کیا عمل کرتا ہے۔ تو جو عمل ہے نا، انسان کی حقیقت اس سے کھلتی ہے، انسان کی حقیقت اس کے اعمال سے کھلتی ہے گویا کہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں اپنے علم کی بنا پر فیصلے نہیں کروں گا، تمہارے عملوں کی بنا پر کروں گا۔ اب خدا نے کہا اختیار و ارادہ کی آزادی دے دی کہ تم چاہو تو نیکی کرو، چاہو بدی کرو۔ قرآن نے واضح طور پر کہہ دی اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر گزاری کرو چاہے نہ شکری کرو، یہاں دونوں کام تم کر سکتے ہو۔ اب انسان جو ہے مطلب ہم اپنی زندگی میں اگر جھانکیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ فلاں جگہ پر ہم نے ایک نیکی کر دی اور فلاں جگہ پر ہم نے بدی کر دی، پتہ چلتا ہے کہ یہاں ہم نے گریز کیا ہے نیکی کرنے سے، اور یہاں ہم نے نیکی کی ہمت کر ڈالی ہے۔ تو اب یہ انسان کو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا دیکھو میں تو نیکی کرنا چاہتا ہوں اور مجھ سے بدی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یا بدی کرنا چاہتا تو بدی ہوتی ہے،
نیکی کرنے جیسے نیکی ہوتی ہے، ورنہ وہ معذور ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم کرو گے نا اختیار و ارادہ کی آزادی رکھتے ہوئے اپنی مرضی اپنی چاہت سے، تمہیں وہ سمجھا جائے گا، وہ شمار کیا جائے گا۔ تو فرعون نے سرکشی کی تو سرکش شمار ہو گیا۔ اور مثال دوسری لے لیں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی فرمانبرداری کی تو اللہ کے فرمانبردار شمار ہو گیا۔ یا صحابہ میں سے لے لیں، کسی صالح آدمی کا نام لے لیں، فلاں صالح آدمی نے اللہ کی فرمانبرداری اختیار کی تو نیک آدمی شمار ہوا۔ تو انسان اپنے عملوں سے اپنا آپ بیان کرتا ہے کہ میں یہ ہوں۔ ہم یہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ہم دوسرے کو سلوک کو دیکھ کے نا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شکریہ، آپ نے میرے ساتھ بہت اچھی ہمدردی کی، بہت اچھا سلوک کیا۔ اور جب کوئی برا آدمی ہمیں ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تمہاری بدسلوکی یاد رہے گی، تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے نا یہ مجھے یاد رہے گا۔ تو اس میں ہم کسی اور کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہے ہوتے، اس بندے کو ٹھہرا رہے ہوتے ہیں یہ مجرم ہے۔ وہاں خدا کا ہم نام بھی نہیں ہمیں ذہن میں ہوتا اس جملے کے اندر کہ بھئی تم نے مجھ سے بدسلوکی کی، یعنی یہ نہیں ہم کہتے خدا نے جو تم سے خدا نے تمہارے ذریعے سے جو میرے ساتھ بدسلوکی کروائی ہے وہ مجھے یاد رہے گی۔ یہ جملہ کوئی بولتے نہیں، نہ یہ جو کوئی جملہ ہے، وہ تو انسان نے جو کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے اسی کی توفیق دے دی اس کو۔ یہاں پر یہ سلائیڈ ختم ہو جاتی ہے جی۔ تو اب اس کا کچھ حصہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے۔ اگلی دفعہ ہم یہ سلائیڈ جو ہے نا کہ خدا کی سنت ابتلا، اس کو جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کو بھی ریڈ کر لیں گے، اور پھر اگلا حصہ جو اس کا ہے وہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔